اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 27 مئی 2023۔ منصب خلافت اور اس کی عظمت و برکت، از H.M. طارق۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو، جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف اور اولیٰ ہے، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ خلیفہ کے معنی۔ خلیفہ کے لفظی معنی جانشین کے ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء حضرت آدم اور حضرت داؤد کے بارے میں خلیفہ کا لفظ خلافت و نبوت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد دراصل خلافت الہیہ ہے، جس کے ذریعے ہر زمانہ میں ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوا۔ انسان ہونے کے ناطے چونکہ انبیاء اور رسول کی طبعی عمر محدود ہوتی ہے، اس لیے رسالت کی برکات دنیا میں جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خلافت کا سلسلہ جاری فرماتا ہے۔ ایسے خلیفے نبی بھی ہوتے رہے ہیں اور غیر نبی بھی، جیسے حضرت موسیٰ کے بعد یہ دونوں قسم کے خلفاء پیدا ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، یقیناً ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی۔ اس سے انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے فرما بردار بنا دیا تھا، یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ والے لوگ اور علماء بھی اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا، یعنی فیصلے کرتے تھے، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ المائدہ آیت نمبر 45۔ خلافت کا وعدہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیام میں خلافت روحانی کا وعدہ سورہ نور کی آیت استخلاف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلن لہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ سورہ نور آیت 56۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اس آیت میں پہلی قوموں جیسے خلفائے روحانی کے علاوہ خلافت علی منہاج نبوت کی بھی پیش گوئی تھی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاً بعد آنے والے خلفاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء اصلاح و احوال کرتے تھے، اور جب کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو اس کا جانشین نبی ہوتا تھا، اور میرے معاً بعد نبی نہیں ہوگا بلکہ خلیفے ہوں گے، اور وہ کثیر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا، پہلے خلیفہ کی بیعت پوری کرنا، تم انہیں ان کے حق ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے جو انہوں نے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہوئے، اور خلافت راشدہ کا سلسلہ مسلمانوں میں قائم ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہونے پر اس آیت سے خلافت راشدہ کا استدلال کرتے ہوئے حضرت علی نے خوب تبصرہ کیا تھا کہ اس دین کو فتح کبھی کثرت لشکر سے نہیں ہوئی اور نہ قلت لشکر سے شکست ہوئی، بلکہ یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے خود غالب کیا۔
یہ اسی کا لشکر ہے جسے اس نے عزت و قوت دی، اور یہ دین وہاں پہنچا جہاں پہنچنا تھا۔ خدا کا یہ وعدہ تھا کہ وہ خلافت کے ذریعے دین کو غلبہ دے گا۔ پھر انہوں نے آیت استخلاف پڑھی، نہج البلاغہ، مطبوعہ مصر، قسم سوم، صفحہ نمبر 383۔ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ علماء امت اور مفسرین کرام نے اس آیت استخلاف کو خلفائے راشدین کی خلافت پر ایک واضح دلیل قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو خلیفہ بنانے والا ہے، اور ان کا خلیفہ بنانا اس کی طرف منسوب ہے۔ اس سے سمجھایا کہ بغیر اسباب ظاہری کے یہ لوگ خلیفہ بنائے جائیں گے، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ چونکہ مدبر السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین کا انتظام کرنے والا، اور لطیف لما یشاء، یعنی جس کے ساتھ چاہے لطف کا معاملہ کرنے والا ہے، لہٰذا جس وقت عالم کی بہتری خلیفہ کے مقرر ہونے میں ہوتی ہے تو وہ امت کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ جس شخص کو حکمت الہی بنانا چاہتی ہے اس کو خلیفہ بنا لے۔ خدا کے کام کرنے کا طریقہ عالم اسباب میں یہی ہے کہ بندوں کے دلوں میں اس کام کا شوق پیدا کر کے ان سے اس کام کو کرا لے۔ در حقیقت تمام عدم سے وجود میں آنے والی چیزیں حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، مگر جب کسی واقعہ میں الہام الہی خیر قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے یا اس کی تائید بطور خارق عادت کے اس میں شامل ہو جاتی ہے، یا کوئی بات اس قسم کی ہو جاتی ہے جو اس واقعہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ مزید خصوصیت دے دے، وہاں اس قسم کا استعمال کرتے ہیں۔ ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء۔ ایک اور موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا، استخلاف اور تمکین فی الارض کے وعدہ کا ظہور انہی مہاجرین اولین اور نزول آیت استخلاف کے وقت موجود رہنے والے حضرات کے ذریعے ہوا، اور اگر یہ لوگ خلیفہ نہیں تھے تو اس وعدہ کا ظہور ہی نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک ہونے والا ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرہ، ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، جلد اول، صفحہ نمبر 32۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس آیت سے خلافت راشدہ اور اپنے بعد میں قائم ہونے والی خلافت مراد لی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی، اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھاتا ہے۔ میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ رسالہ الوصیت، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ نمبر 305۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی قسم کا خلیفہ ہو، اس کا بنانا جناب الہی کا کام ہے۔ آدم کو بنایا تو اللہ نے، داؤد کو بنایا تو اس نے، ہم سب کو بنایا تو اس نے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو ارشاد ہوتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، النور، آیت نمبر 56۔ جو مومنوں میں سے خلیفہ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ ان کو خوف پیش آتا ہے، مگر خدا تعالیٰ ان کو تمکنت عطا کرتا ہے۔ جب کسی قسم کی بد امنی پھیلے تو اللہ ان کے لیے امن کی راہیں نکال دیتا ہے۔ جو ان کا منکر ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ دینی کاموں سے رہ جاتا ہے۔ حقائق الفرقان، جلد 1، صفحہ نمبر 125 126۔
آیت استخلاف سے خلافت کا ثبوت۔ بعض لوگ اس آیت سے مسلمانوں میں بادشاہت قائم ہونے کا وعدہ مراد لیتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں واضح طور پر ایک دینی اور روحانی خلافت پر روشنی پڑتی ہے، جیسا کہ اس کے مختلف پہلوؤں سے ظاہر ہے۔ اول یہ کہ اس خلافت روحانیہ کا وعدہ مومنوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے ساتھ ہے کہ صرف انہی میں سے خلیفہ ہوں گے۔ گویا ایمان اور عمل صالح روحانی خلافت کی بنیادی شرط ہے، بادشاہت کے لیے یہ لازم نہیں۔ نمبر 2، دوسرے اس آیت کے علاوہ دیگر کئی اور قرآنی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، جو اس کے تقدس اور عظمت پر دلالت کرتی ہے، جو بادشاہت کو حاصل نہیں۔ نمبر 3، بے شک بظاہر مومنوں کی جماعت اپنے میں سے بہترین فرد کا انتخاب بطور خلیفہ کرتی ہے، مگر وعدہ الہی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں پر تسلط فرما کر انہیں بہترین نیک اور متقی شخص پر جمع کر دیتا ہے اور صرف اسے ہی خلیفہ بناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جبکہ بادشاہوں میں نیک و بد اور ظالم و جابر ہر قسم کے بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، خلفاء کی دیگر علامات اور کام جو اس آیت میں بیان ہیں وہ ان کے روحانی اور دینی مقام پر دلیل ہیں۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان خلفاء کے لیے دین اسلام کو وہ ترقی عطا فرماتا ہے جو وہ ان خلفاء کے لیے پسند کرتا ہے، یعنی محض دنیاوی فتوحات نہیں بلکہ دینی اور روحانی ترقی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 5، اس آیت میں خلفاء کی عصمت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اور طریق پر ہی چلتے ہیں۔ عام دنیاوی بادشاہوں سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ علامت روحانی خلفاء کو ان سے ممتاز کرتی ہے کہ یہاں انہی کا ذکر ہے۔ نمبر 6، دینی اور روحانی خلفاء کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت لازماً نصیب ہوتی ہے، اور خلیفہ برحق کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی جماعت کے خوف امن میں بدل دیتا ہے۔ یہ وعدہ بھی عام دنیاوی بادشاہوں اور حاکموں کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ نمبر 7، دینی اور روحانی خلفاء توحید حقیقی اور عبادت الہی کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ گویا اپنے زمانہ میں اللہ کے کامل اور موحد بندے وہی ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کے ذریعہ توحید اور عبادت قائم ہوتی ہے اور خدا کے عبادت گزار بندے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ہر بادشاہ کے ذریعہ یہ نیک کام سر انجام نہیں پاتے۔ نمبر 8، ایسے خلفائے روحانی کی تمام علامات صداقت دیکھ کر ان کا انکار کرنے والے لوگ نافرمان کہلاتے اور عہد شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ بادشاہوں پر ایمان لانا ضروری نہیں، نہ ہی ان کے روحانی مقام کا انکار کرنے والے فاسق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے قیام کو الہی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ما کانت نبوت قط الا تابعتھا خلافہ، کنز العمال، کہ کوئی نبوت ایسی نہیں جس کے بعد خلافت قائم نہ ہوئی ہو۔ آپ نے اپنے بعد قائم ہونے والی خلافت علی منہاج النبوہ کے پہلے دور کی پیش گوئی اپنے مان بعد بیان فرمائی تھی، جو خلافت راشدہ کی صورت میں پوری ہوئی۔ ان خلفاء کی سنت کو واجب العمل قرار دیتے ہوئے آپ نے امت کو ہدایت فرمائی، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل واجب ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہوں گے تم اس کے ساتھ مضبوطی سے چپٹے رہو۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4۔ خلافت علی منہاج النبوہ کے دوسرے دور کی پیش گوئی۔ امت محمدیہ میں خلافت راشدہ کے بعد بھی خلافت علی منہاج النبوت کے دوسرے دور کی پیش گوئی دور ملوکیت یعنی ظالم و جابر بادشاہوں کے ادوار کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء
أن يرفع الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله تعالى أن يرفعها ثم تكون ملكا عازا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله تعالى أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. مسند احمد جلد نمبر 4. ترجمہ: حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا کہ وہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے اٹھا لے، وہ اسے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی اور وہ رہے گی جب تک خدا چاہے گا کہ وہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کہ اس کو اٹھا لے وہ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور اور مضبوط بادشاہت کا دور آئے گا اور وہ رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ رہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، پھر ظالم و جابر حکومت کا زمانہ ہوگا اور وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ پھر حضور خاموش ہو گئے۔ خلافت علی منہاج نبوت کی پیشگوئی کو علماء سلف نے امت میں سے مبعوث ہونے والے مسیح نبی اللہ و مہدی موعود کے زمانے سے منسلک کیا ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ الظاہر ان المراد بھی زمن عیسیٰ والمہدی، حاشیہ مشکات المصابیح، کہ یہ بات ظاہر اور واضح ہے کہ اس خلافت علی منہاج نبوت سے مراد عیسیٰ اور مہدی کا زمانہ ہے، جس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہونی تھی۔ مقام خلافت: حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلفاء کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو، جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف اور اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 353۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ مقام خلافت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اطاعت جس طرح نبی کی ضروری ہوتی ہے ویسے ہی خلفاء کی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، ان دونوں اطاعتوں میں ایک امتیاز اور فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ وحی الہی اور پاکیزگی کا مرکز ہوتا ہے، مگر خلیفہ کی اطاعت اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ وحی الہی اور تمام پاکیزگی کا مرکز ہے، بلکہ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ تنفیذ وحی الہی اور تمام نظام کا مرکز ہے۔ اسی لیے واقف اور اہل علم لوگ کہا کرتے ہیں کہ انبیاء کو عصمت کبریٰ حاصل ہوتی ہے اور خلفاء کو عصمت صغریٰ۔ الفضل 17 فروری 1935۔ پھر فرمایا، خدا تعالیٰ جس شخص کو خلافت پر کھڑا کرتا ہے وہ اس کو زمانہ کے مطابق علوم بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہے کہ خلیفہ خود خدا بناتا ہے؟ اس کے تو معنی ہی یہ ہے کہ جب کسی کو خدا خلیفہ بناتا ہے تو اسے اپنی صفات بخشتا ہے۔ اگر وہ اسے اپنی صفات نہیں بخشتا تو خدا تعالیٰ کے خود خلیفہ بنانے کے معنی ہی کیا ہے؟ الفضل 12 نومبر 1950۔ فرمایا، شریعت وہ ہے جو قرآن کریم میں بیان ہے، اور آداب وہ ہیں جو خلفاء کی زبان سے نکلیں۔ پس ضروری ہے کہ آپ لوگ ایک طرف تو شریعت کا احترام قائم کریں اور دوسری طرف خلفاء کا ادب و احترام قائم کریں، اور یہی چیز ہے جو مومنوں کو کامیاب کرتی ہے۔ الفضل 4 ستمبر 1937۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے
تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے اپنے انتخاب کی حد تک ہوتی ہے۔ میں جو دعا کروں گا وہ انشاءاللہ فرداً ہر شخص کی دعا سے زیادہ طاقت رکھے گی۔ منصب خلافت صفحہ نمبر 32۔ برکات خلافت۔ آیت استخلاف میں برکات خلافت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ذریعے دین کو تمکنت نصیب ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان کا خوف امن سے بدل دے گا اور عبادت قائم ہوگی، شرک نابود ہوگا۔ گویا تمام الہی برکات اور تائیدات خلافت کے ذریعے ملتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، خلیفہ کے لفظ کو اس اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا، اور ان کے ہاتھ سے برجائی دین کی ہوگی اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 339۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب الہی کا انتخاب بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی ناکامی پیش نہیں آتی، وہ جدھر منہ اٹھاتا ہے ادھر ہی اس کے واسطے کامیابی کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور وہ فضل، شفا، نور اور رحمت دکھلاتا ہے۔ خطبات نور صفحہ نمبر 56-57۔ برکات خلافت کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کی تقاریر میں مختلف اوقات میں کثرت سے ذکر فرمایا۔ چند نمونے پیش ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں اور ان میں جنہوں نے خلافت سے روگردانی کی ہے کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں، لیکن نہیں، ایک بہت بڑا فرق بھی ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے، مگر ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اس سے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے۔ برکات خلافت انوار العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 158۔ اگر آج تم خلافت کی اطاعت کے نقطہ کو سمجھو تو تمہاری مدد کو بھی آئے گا۔ نصرت ہمیشہ اطاعت سے ملتی ہے۔ الفضل 4 ستمبر 1937۔ امام اور خلیفہ کی ضرورت یہی ہے کہ ہر قدم جو مومن اٹھاتا ہے اس کے پیچھے اٹھاتا ہے، اپنی مرضی اور خواہشات کو اس کی مرضی اور خواہشات کے تابع کرتا ہے، اپنی تدبیروں کو اس کی تدبیروں کے تابع کرتا ہے، اپنے ارادوں کو اس کے ارادوں کے تابع کرتا ہے، اپنی آرزوؤں کو اس کی آرزوؤں کے تابع کرتا ہے، اور اپنے سامانوں کو اس کے سامانوں کے تابع کرتا ہے۔ اگر اس مقام پر مومن کھڑے ہو جائیں تو ان کے لیے کامیابی اور فتح یقینی ہے۔ الفضل 4 ستمبر 1937۔ نیز فرمایا، اگر تم کامل طور پر اطاعت کرو گے تو مشکلات کے بادل اڑ جائیں گے، تمہارے دشمن زیر ہو جائیں گے، اور فرشتے آسمان سے تمہارے لیے ترقی والی نئی زمین اور تمہاری عظمت و سطوت والا نیا آسمان پیدا کریں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ کامل فرما برداری کرو۔ الفضل 4 ستمبر 1937۔ نیز فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو ہمیشہ خلافت کا خدمت گزار رکھے اور تمہارے ذریعہ احمدیہ خلافت قیامت تک محفوظ چلی جائے، اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعہ اسلام اور احمدیت کی اشاعت ہوتی رہے، اور تم اور تمہاری نسلیں قیامت تک اس کا جھنڈا اونچا رکھیں، اور کبھی بھی وہ وقت نہ آئے کہ اسلام اور احمدیت کی اشاعت میں تمہارا یا تمہاری نسلوں کا حصہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارا اور تمہاری نسلوں کا اس میں حصہ ہو۔ اور جس طرح پہلے زمانے میں خلافت کے دشمن ناکام ہوتے چلے آئے ہیں، تم بھی جلد ہی، سالوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں ان کو ناکام ہوتا دیکھ لو۔ خطاب فرمودہ 21 اکتوبر 1956۔ خلافت کی ایک برکت امام وقت کی دعاؤں کو حاصل کرنا ہے۔
جن کو فوق العادت قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، مجددین اور اولیاء امت اپنے لیے اتنی دعائیں نہ کرتے تھے جتنی دعائیں انہوں نے امت مسلمہ کے لیے کی، اور اب جماعت احمدیہ کے خلفاء بھی اپنے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتے یا نہیں کرتے رہے جتنی دعائیں وہ احمدی بھائیوں کے لیے کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور اس امید اور یقین سے دعا کرتے اور کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان دعاؤں کے نتیجہ میں مومنوں کے دلوں میں تسکین پیدا کرے گا۔ خطبات ناصر جلد اول صفحہ نمبر 165۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر خلیفہ کے وقت میں جو اس زمانے کے حالات ہیں ان کے متعلق جو خلیفہ وقت کی نصیحت ہے وہ لازماً دوسری نصیحتوں سے زیادہ مؤثر ہوگی، اس تعلق کی بنا پر بھی اور اس وجہ سے بھی کہ خدا تعالیٰ نے جو ذمہ داری اس کے سپرد کی ہوتی ہے خود اس کے نتیجہ میں اس کو روشنی عطا کرتا ہے۔ خطبات طاہر جلد 10 صفحہ نمبر 894۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ جسے خدا یہ کرتا پہنائے گا کوئی نہیں جو اس کرتے کو اس سے اتار سکے یا چھین سکے۔ وہ اپنے ایک کمزور بندے کو چنتا ہے، اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور اپنی تائید و نصرت ہر حال میں اس کے شامل حال رکھتا ہے، اور اس کے دل میں اپنی جماعت کا درد اس طرح پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ اس درد کو اپنے درد سے زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے، اور یوں جماعت کا ہر فرد یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کا درد رکھنے والا، اس کے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا، اس کا ہمدرد ایک وجود موجود ہے۔ روزنامہ الفضل 30 مئی 2003۔